الحمدللہ الذی ذی العزة والعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدیٰ منبع الجود والعطا اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جابر او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہر تعریف، ہر توصیف، ہر حمد کے لائق اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات ہے۔ زامباد درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانائے سبل احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلاۃ کے بعد عالی مرتبت عالی وقار حضرات علماء کرام بالخصوص خطیب ملت حضرت علامہ عزیز الدین کوکب صاحب قبلہ، جناب علامہ رضا المصطفیٰ صاحب، دیگر احباب، دوستو، شہدائے کرب و بلا کے عنوان سے آج کی اس بزم نور کو سجایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کے کاموں میں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، میرے اکاری تصنع بناوٹ اور ذاتی مفادات سے اللہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی معروف سورہ عصر میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جب آپس میں ملتے تھے تو سلام کے بعد سورہ عصر کی تلاوت کرتے تھے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ سورت جامع ہے، دین جو ہم سے مطالبات کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جتنے تقاضے ہیں وہ اس سورہ، اگرچہ الفاظ کے لحاظ سے سورہ مختصر ہے لیکن اتنی جامع ہے کہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی۔ سادے لفظوں میں ترجمہ یہ ہے کہ والعصر، اے محبوب آپ کے زمانہ مبارک کی قسم، ان الانسان لفی خسر، فرمایا بے شک انسان خسارے میں، نقصان میں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے، باقی سارے خسارے میں، ان لوگوں کے سوا جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور ایمان لانے کے بعد پھر انہوں نے نیک اعمال بھی کیے۔ ایک ایمان، پھر اعمال صالح، اور اس کے بعد انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنی نماز پڑھ لیا، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا، یہ کافی ہے، پھر انہوں نے حق کا اظہار کیا، ایک کے حق کیا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنے لگے۔ اور حق کے رستے میں چونکہ تکلیف آتی ہے، مصائب آتے ہیں، اور اس کے لیے صبر بڑا ضروری ہے، تو وہ جس طرح حق کی نصیحت کرتے تھے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس طرح ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرتے تھے۔ اس خاکے کو اچھے طریقے سے پھر سمجھیں، سارے انسان نقصان میں سوائے ان لوگوں کے جن میں چار خوبیاں ہوں۔ ایک تو ایمان، اس کا ایک ترجمہ آپ عقیدہ بھی کر سکتے ہیں، ایمان اور عقیدے کی مضبوطی۔ دوسرا پھر اعمال صالح، اپنے جو ضمیر کے تقاضے ہیں ان کے مطابق عمل۔
تیسرا احقاق حق، چپ نہ کر جائے، اندر نہ بیٹھ جائے، گنگ صوفی نہ بن جائے، بلکہ اسے کہنا آتا ہو، وہ بات کرنا جانتا ہو، اسے معافی ضمیر کے لیے کٹ مرنا آتا ہو، اور پھر یہ نہ ہو کہ آج بات کرے تو سویرے کہے کہ نہیں وہ خو زمانے کا رخ تو کوئی اور ہے، پھر تھوڑا صبر بھی کرے، پھر آنے والی آزمائشوں کا مقابلہ بھی کرے، پھر یہ نہ ہو کہ ادھر کی ہوا آئے تو ادھر نکل جائے اور ادھر کی آندھی آئے تو ادھر بہہ جائے، اسے کھڑا ہونا بھی آتا ہو، اسے استقامت بھی نصیب ہو۔ ایک تو اپنے ایمان کو ہمیشہ مضبوط رکھیں، عقائد پکے رکھیں، اور عقائد کی نئی وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں، وضاحت حضرت مجدد الفسانی نے کر دی، وضاحت اعلیٰ حضرت بریلوی نے کر دی، وضاحت پیر میر علی شاہ صاحب نے کر دی، کسی نئی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ میں چھوٹا آدمی ہوں، کوئی ایسی بات کروں گا بھی تو میرا خیال ہے جچے گی نہیں۔ ہمارے بچے چونکہ ابھی بھی تقریر سننے بھی آئے ہیں تو پھر بھی میرے سے زیادہ موبائل کے ساتھ مصروف ہیں، کیونکہ لگ بیچارے موبائل پہ گئے، تو موبائل پہ جو چیز آتی ہے نا وہی عنوان بنتی ہے۔ جن لوگوں نے نظریات پکے کرنے تھے وہ نظریات کچے کرنے میں لگ گئے۔ ایک بندہ رات کو کوئی بات سنا کے جاتا ہے، اگلے دن اس کا جواب آ جاتا ہے۔ قصور کیا ہے عوام کا؟ ان کی غلطی کیا ہے بیچاروں کی؟ کس کے سامنے جا کے رونا پڑے؟ انہوں نے تو بیچاروں نے بیعتیں بھی کی ہیں، یہ تو نذرانے بھی دیتے ہیں، یہ تو جمعے بھی پڑھتے ہیں، یہ تو محفلوں کا بندوبست بھی کرتے ہیں، ان کی غلطی کیا ہے؟ کس بات کی سزا دی جا رہی ہے عوام اہل سنت کو؟ کہاں کھڑا کر دیا لاکھ کی؟ اور ایسے ایسے سوالوں کے جواب دینے پڑتے ہیں کہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کا بھی جواب دیں گے۔ بس اپنا ذہن اچھی طرح سمجھ لیں، اچھی طرح، اور اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، آپ نے اس کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے۔ مثال دینے لگا، میں یہ باتیں کرتا نہیں، لیکن چونکہ بچے بیٹھ ہی اس پہ گئے ہیں تو سلام کے بعد فوراً کہتے ہیں جی یہ نئی بات آ گئی ہے، جواب دیں۔ تو میں کہتا ہوں یار جو اتنے جواب دے رہے ہیں وہ تھوڑے ہیں، ہم سے جواب لے کے آپ نے کیا کرنا؟ جواب ہی تو رہ گیا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسی عجیب گیم ہے کہ کوئی الجھاؤ۔ یہ دیکھیں نا ہمارے ٹی وی پہ رات کو ایک اینکر 4 مہمان لے کے بیٹھتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان پہ فیصلہ آپ ہی کر لیا، یہ نتیجہ ہے کہ کوئی نتیجہ بھی نکلتا۔ یہ قوم کو پریشان کرنے کی، اس لیے ایک گھر کے اندر 4 پارٹیوں کے ووٹ ہیں۔ یہی حال اب ہم مذہبی اسٹیجوں سے کرنے لگ گئے۔ ایک بات سادی سی ہے، اس کو نہ الجھائیں، مہربانی کریں۔ اور اگر کسی کا کوئی ایسا مسئلہ ہے بھی تو کیا ہمارے بڑے بڑے بزرگوں نے بڑی بڑی باتیں فتنے کے ڈر سے اپنے پاس نہیں رکھی کہ لوگ الجھ جائیں گے؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کس طرح کی لوگ باتیں۔ بس موٹی سی بات ہے، مجھے تو اتنا پتہ ہے کہ جس سے امام حسن کی صلح ہماری بھی صلح، اور جس بے ایمان سے امام حسین کی صلح نہیں اس سے ہماری بھی کوئی صلح نہیں۔ موٹی بات ہے، اس کو آپ سینے میں بٹھا کے رکھیں۔ تو جو بندہ ان کو قبول ہے وہ ہمیں قبول کیوں نہیں؟ جو ہستیاں ان کو قبول ہے وہ ہمیں کیوں؟ قوم بیچاری کیوں مصیبت میں ڈالا ہوا ہے؟ اور اب تو مرید بھی بڑے سیانے ہو گئے ہیں۔ میں نے تو آج مغرب کے بعد مریدوں ایک جگہ مریدوں کے بھی ہاتھ باندھے ہیں، میں کہ تسی بھی تھوڑی نیکی کرو، پولے ہو جاؤ، تسی بھی کوئی نہ کچھ شے لے کے نہ ٹرے رہیں گے۔ تو اب تو چائے سے کیتلی زیادہ گرم نظر آنے لگ گئی ہیں۔ پہلے مشائخ فیصلے کرتے تھے، اب مرید فیصلے کرتے ہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ پہلے استاد فیصلے کرتے تھے، اب شاگرد فیصلے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں استاد جی ادھر نہیں جانا بالکل، وہ ہمارے خلاف ہیں۔ استاد جی کا دل بھی ہو جانے کو پھر بھی نہیں جانے دیتے، اور استاد جی کو وہ پتہ ہے کہ واپس بھی انہی کے پاس جانا ہے، لہذا بہتر ہے نہ ہی جاؤ گے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ، میں چلے چھوٹا صوفی مجھے سمجھ لینا، لیکن میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے مشائخ آج بھی ایک دوسرے سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن اس لیے نہیں ملتے کہ نیچے کام خود خراب کر بیٹھے۔ اب مسئلہ ہے، اندر درد اٹھتا ہے ملت کا، دل کرتا ہے کہ دوسرے کی طرف جانے کو۔ وہ بندہ کہہ بیٹھتا ہے نا اپنے بچوں کے سامنے کہ تمہارا چاچا ٹھیک نہیں، تمہاری چچی بڑی خرابی کرتی تھی، کہہ بیٹھتا ہے،
پھر چھوٹا بھائی کہیں الجھ جائے نا تو دل کرتا ہے اس کی مدد کرنے کو، لیکن بچوں کا ذہن خود ہی بنایا نا پہلے، نہیں سمجھ آئی بات کی؟ تو پھر نا وہ خبر آتی ہے کہ چاچے پہ قرضہ چڑھ گیا تو کہتا میں زیادہ نہیں دے سکتا، میرے اپنے بھی پالنے، میرے کو نہیں روپیہ لاکھ کو دیا گا صرف۔ یہ بچوں کو پھر بنا رہا ہے، ان کا ذہن بنا رہا ہے، کیوں کہ بھائی تو بھائی ہوتے ہیں، تکلیف تو ہوتی ہے نا، تمہیں اگر تکلیف ہے تو مہربانی کرو، پھر بچوں کی طرف نہ دیکھو، بچوں کا کیا ہے، وہ تو انشاءاللہ سمجھ جائیں گے، بچے جو ہوئے، لیکن تم دل بڑا کرو، حوصلہ بڑا کرو، مہربانی کریں۔ میں آپ عوام سے کہتا ہوں، آپ بحث سے باہر آئیں، آپ مہربانی کریں، کیوں ہر چیز الجھا دی ہے؟ یقین کریں، ہمیں یہ آیا تھا محرم کا مہینہ، ہمیں کھل کے امام حسین سے پیار کرنا چاہیے تھا، صبح و شام امام حسن کی یاد منانی چاہیے تھی، ہم نے سارا محرم بحث میں گزار دیا، ضائع کر دیا وقت۔ چاہیے تھا کہ کھل کے پیار کرتے، کھل کے۔ ایک مثال دینی ہے میں نے آپ کو، بات سمجھنی ہے آپ نے میری۔ بڑا بیوقوف بندہ، بڑا بیوقوف ہو اور ان پڑھ بھی ہو، اور مسجد میں بھی جلدی جلدی آئے تیزی سے، بیوقوف بھی ہے اور ان پڑھ بھی ہے، اور مسجد میں بھی سپیڈ سے آیا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اسے غلطی لگ گئی ہو، اس نے جوتے نہ اتارے ہوں؟ ہے بیوقوف بھی، ان پڑھ بھی، اور جلدی میں بھی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جوتوں سمیت مسجد آتا؟ بولو تو صحیح یار، کبھی ایسی غلطی کرتا؟ بس سمجھنا ہے آپ نے بات، یعنی بیوقوف۔ اچھا بچوں کی بندہ ساری ضدیں مانتا ہے، بچہ کہنا میں نے جوتوں سمیت مسجد جانا ہے، تو دادا دادی نانا نانی امی ابو یہ اس کی یہ ضد ماننے کو تیار ہے، ساری ضدیں مانتے ہیں، کہتے پتر مسجد ہے، اس میں کوئی کمپرومائز ہو سکتا؟ اللہ کرے سمجھ آئے آپ کو میری بات۔ اور یار پاگل اور بیوقوف اور جلد باز بھی کبھی جوتے لے کے مسجد نہیں جاتا، بھولے سے بھی نہیں جاتا، بس سمجھ لو یہ آپ کے ذہن میں فٹ ہو گیا، یہ مسجد ہے، اپنے ذہن میں فٹ کر لو، یہ نبی پاک کے صحابہ اور یہ حضور کی اولاد ہے، یہ فٹ کر لو، کبھی بھولے سے بھی کسی کی بے ادبی نہ کرنا، بھولے سے بھی کسی کی بے ادبی نہ کرنا، یہ فٹ کر لو، یہ مصطفیٰ کے غلام ہے، یہ نبی پاک کی نسبتیں ہیں۔ ہم نے تو اس یافور سے بھی پیار کیا ہے جو گدھا تھا پر میرے نبی کی گلی میں آتا جاتا تھا، ہم نے تو اس سے بڑا پیار کیا ہے، اور تو مصطفیٰ کے صحابی کی بات کرتا ہے، تو حضور کی اولاد کی بات کرتا ہے۔ جم کے پیار کرو اور کھل کے پیار کرو اور صحیح کر کے۔ میں نے تو اس سال دوستوں سے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے بتاؤ، دوست کی دعوت کرو، دوست کے نام کی روٹی پکاؤ تو شاپروں میں دیتے ہو؟ کہنے لگے نہیں، تو میں نے کہا پھر مہربانی کرنا حسین ابن علی کے نام کا لنگر بھی شاپر میں نہ دینا، شاپر میں ڈال کے نہ دینا، بٹھا کے لوگوں کو کھلانا، مہربانی کرنا، اس لنگر کی بھی بے ادبی نہ کرنا جو امام علی مقام کے نام ہے۔ تو اپنے عقائد کے اندر یہ میری اور پھر میں نا، چونکہ یہاں کوکب صاحب تشریف فرمائیں، میں یہ بڑے آدمی ہیں، مجھے ایک دو دفعہ فون آیا تو میں نے بتایا دوستوں کو کہ مجھے علامہ عزیز الدین صاحب کا فون آیا، مطلب آپ کسی کا نام لیں گے تو آپ کا قد انشاءاللہ اونچا ہی ہوگا، اس سے قد چھوٹے نہیں ہوتے، اس سے بڑے ہی ہوتے۔ یہ تشریف فرمائے، میں کوئی ایسی بات تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن خطیبوں نے، جو خطیب لوگ ہوتے ہیں نا، انہوں نے تقریر چمکانی ہوتی ہے نا جی۔ وہ میرا بھی ایک دوست ہے، میں نام نہیں لیتا، بڑا تگڑا خطیب ہے، ہم تو پیدل تقریر کرتے ہیں نا، تو وہ گھڑ سوار خطیب ہے، بڑا تگڑا جاندار۔ تو تقریر میں کہہ رہا تھا آج میں بتاؤں گا تمہیں کہ صحابہ کی شان کا، 10 دفعہ اس نے کہا، تو روایتیں کوئی نہیں ہیں، حدیثیں کوئی نہیں ہیں، اس نے ماشاءاللہ سنائی۔ جب بیٹھا تو میں کہ یار تو ٹلتے نہ لا رہا تھی، میں کوئی نبی گل سنان لگا، حالے تو وہی کی ہے جی سارے کرتے ہیں۔ تو مطلب آپ کیا جوش دکھانا چاہتے ہیں؟ قوم کو سادہ رکھیں، بیچارے لوگوں کا اپنے یقین مضبوط کرنا ہے کہ کمزور کرنا ہے؟ تو ایک تو اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور تگڑا کریں اور صحیح والا کریں، کچی پکی باتیں نہ کریں، بس جو طے ہو گیا سو۔ آپ یقین کریں امام غزالی کی وہ بات کبھی کبھی بڑی مزیدار لگتی ہے۔ امام غزالی دعا مانگا کرتے، اللہ مجھے نہ دیہات کی بوڑھی عورتوں کی طرح کا ایمان عطا فرما، اس لیے کہ زیادہ مسئلے جانتی نہیں تھی، جو جانا تھا وہ پکا کر کے جانا۔ یہ کئی دفعہ آ گئی بھی بہت بڑی مصیبت بن جاتی ہے کہ لوگ الجھ جاتے ہیں، کبھی ادھر نکل جاتے ہیں، کبھی ادھر۔ تو پکا ایمان، اور
پھر ایمان کے بعد نا اعمال صالح صحیح کر. دیکھو یہ درس کربلا ہے. میں آپ کو ایک بات عرض کروں میرے دوستو، جو بندہ کہتا کچھ اور ہے اور کرتا کچھ اور ہے نا، کسی کا نقصان نہیں کرتا، خود بڑا بے سکون رہتا ہے. جو آدمی کہے کچھ اور کرے کچھ اور، وہ تو ضمیر کا کہتی ہے، وہ ضمیر کا کہتی ہے. یہاں اگر میں اس نیت سے آیا ہوں نا خدا مجھے معاف کرے کہ مجھے ملنا کیا ہے اور نوٹ کتنے آئیں گے اور ماحول کیا بنے گا، تو میں ایک عجیب سی بے چینی میں رہوں گا. یار دیہڑی تھوڑی لگی، کام بنا کوئی نہیں. اور آپ یقین کریں یہ کام بھی پھر میرے لیے مشکل ہوتا جائے گا. آہستہ آہستہ میں تھکنے لگوں گا، پریشان رہنے لگوں گا، مجھ سے بات نہیں ہوگی. لیکن اگر میں کہوں گا نا اس بندے کا شکریہ جس نے محفل سجائی، لوگ بلائے، مائک لگایا اور مجھے کہا یار تیری حیثیت تو کوئی نہیں، پر ہمیں مصطفیٰ کی اولاد کی بات سنا. پھر ایک چسکا جو اپنے روح کو چڑھے گا نا، جو اپنی کیفیت بنے گی، وہ بڑی مزیدار ہے. زندگی عمل والی بنائیں، عمل والی. اگر آپ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں تو دو کشتیوں کا مسافر تو ڈوبے گا. اپنی زندگی عمل والی شاندار. اور جو آپ ہیں نا وہ آپ یقین کریں میری قوم کا ہر بندہ بڑا بہترین لیکچر دیتا ہے، سونی سونی باتیں کرتا ہے، بہترین پالیسی مرتب کرتا ہے. لیکن جب وہی بندہ 20 روپے کی چینی کی دفعہ جھوٹ بول دیتا ہے پھر محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ کل تو اتنی اچھی باتیں کر رہا ہے. کبھی بھی اگر آپ بے عمل زندگی گزارے، میرے اسلاف فرمایا کرتے تھے اگر تم دیکھو نا بہت پڑھا لکھا آدمی ہے بہت زیادہ اور ہے بے عمل تو اس کی صحبت سے بچو. میں نے عرض کی حضور یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، علماء کے یا پڑھے لکھے بندوں کے پاس بیٹھنے سے ہی انسان کو کچھ ملتا ہے، تو اگر وہ بے عمل ہے تو اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن چلیں اس کی بات سے کچھ ملے گا. انہوں نے ایک بڑی گہری بات کی، فرمانے لگے جب بہت سیاںا بندہ بے عمل ہوتا ہے نا تو نقصان یہ کرتا ہے کہ وہ اپنی بے عملی پر بھی دلائل دیتا ہے. وہ کہتا ہے یہ کام میں نے غلط کیا تو یہ دلیل ہے، یہ مجبوری ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے. وہ چونکہ بے عملی پر بھی دلائل دیتا ہے لہذا وہ لوگوں کو محسوس کراتا ہے کہ نہیں میں بے عمل نہیں ہوں بلکہ میں تو یہ دلیل کے ساتھ کام کر رہا ہوں. اپنی کمزوری کو معاذ اللہ اپنی کمزوری کو وہ دلائل میں لے آتا. خرابی ہوتی. عمل والی زندگی سونی زندگی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف سے نکلا، نماز عصر کے بعد سرکار نے تھوڑی سی بات، باقی لوگ چلے گئے نماز پڑھ کے، جو لوگ بیٹھ گئے حضور نے چند باتیں ارشاد فرمائی. کہتا میں مسجد نبوی شریف سے نکلا تو میں آگے گیا تو ایک صحابی مکان بنا رہے تھے اور اپنے مکان کی دیوار اتنی اونچی کر چکے تھے کہ چھت تک دیواریں پہنچ گئی تھی. میں جب ان کے قریب سے گزرا میں نے السلام علیکم ان سے کہا، انہوں نے وعلیکم السلام کہا تو کہنے لگے میں تو نماز پڑھ کے آ جاتا، یہ کام میرے ذمہ تھا. تو آپ مسجد میں تھے، حضور نے کوئی نئی بات تو نہیں سنائی، کوئی نئی آیت تو نہیں آئی؟ شوق دیکھیں سے آپ. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاں سرکار نے نا ایک نئی آیت ہمیں تلاوت کر کے سنائی ہے، قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی ہے. کہا کون سی؟ تو فرمانے لگے رب فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اللہ فرماتے ہیں لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا لیکن ابھی بھی وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے. ٹائم حساب دینے کا، ابھی بھی وہ نوٹ گیم میں، ابھی وہ دنیا داری میں لگے ہوئے. یہ آج آیت آئی ہے اور حضور نے ہمیں سنائی ہے. فرماتے ہیں یہ لفظ کہہ کے نا تو میں جو کہ بات مکمل ہو گئی تھی میں آگے بڑھ گیا، پیچھے سے مجھے کسی کے گرنے کی آواز آئی، میں نے پلٹ کے دیکھا تو صحابی نے چھلانگ لگا دی دیوار سے. میں نے انہیں کہا کیا ہوا، مکان نہیں بنانا؟ کہنے لگے نہیں. کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے مسجد شریف. میں نے کہا وجہ؟ کہنے لگے ابھی تو آپ نے سنایا ہے کہ حساب کا وقت قریب آ گیا، تو حساب کا وقت قریب آ جائے اور میں ابھی بھی دنیا داری کرتا رہوں، بس بنتا رہے گا مکان، میں مسجد جاؤں گا، قرآن پڑھوں گا اور اللہ کی عبادت کروں گا. یعنی ابھی آیت آئی اور ابھی عمل کرنا ہے. ہم تو انتظار کر رہے ہیں رمضان سے نمازیں شروع کریں گے، آج کرنے کے بعد نیک ہو جائیں گے. او بھائی ابھی سے، تنی تیری سانس مہلت دے کہ نہ دے، ابھی سے زندگی عمل والی. اور میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو دینی کارکن ہیں، جو کسی کے ساتھ وابستہ ہیں، جن کی بضاقتہ دینداروں جیسی ہے، وہ مہربانی کریں کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیں. اپنی داڑھی کا پاس کریں، اپنے امامے کا خیال کریں، اپنی نسبت کا خیال کریں.
اپنے شیخ کا خیال کریں، وہ زیادہ دیکھو نا، میرا سنی اگر عقیدے کا پکا ہونا چاہیے نا تو ناپ تول کا بھی صحیح ہونا چاہیے، وہ سچ اور دیانت کا بھی اس کے پاس ہونا چاہیے۔ راج کے محفلیں کرائے لیکن سویرے جھوٹ بولے نا اور بتائے کہ فلانے فلانے پیر صاحب کا میرے ساتھ رابطہ ہے، میں ٹائم لے لیتا ہوں فلانے مفتی صاحب کا، تو وہ لوگ کہیں گے کہ اتنے مفتی تجھے مل کے بھی سچ بولنا نہیں سکھا سکتے۔ تو آپ تھوڑا سا عمل، حضرت مولانا رومی نے ایک بات لکھی ہے، عارف رومی کہتے ہیں چڑا اور چڑی مذکر مؤنث دونوں اکٹھے بیٹھے تھے، ایک صوفی صاحب آ گئے پگڑی داڑھی والے، اچھے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، جو وضع قطع کے باوجود نیک کام نہیں کرتے ان کی بات کر رہا۔ تو وہ آ گئے تو چڑیا کہتی ہے اس سے کہ اڑ جا بندہ شکاری نہ ہو، اڑ جا یہ شکاری نہ ہو، توجہ ہے میری بات پر، اڑ جا۔ تو وہ چڑا کہنے لگا نہیں نہیں یہ تو درویش آدمی ہے، یہ تو تیرا نہیں تجھے نظر آ رہا، یہ تو سیدھا سادہ بندہ ہے پگڑی داڑھی والا، یہ تجھے کیا کہے گا؟ اس نے کہا اڑ نہ جائیں، یہ میری بات زیادہ توجہ سے سنی، یہ اڑ جائیں تو بہتر نہیں؟ اس نے کہا نہیں تو غور نہیں کر رہی، وہ تو پگڑی والا داڑھی والا سفید کرتا پجامہ اور بڑا نیک آدمی، تو نظر نہیں آ رہا تسبیح والا بندہ۔ اس نے کہا اچھا اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں، میں درد بیان کر رہا ہوں، میں جذبات عرض کر رہا ہوں۔ اس نے کہا اڑ جاتے ہیں، چڑا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ قریب آیا نا، اس نے پیچھے گلیل چھپائی ہوئی تھی، اس نے مارا نشانہ اور چڑا مر گیا۔ چڑیا روتی ہوئی اڑی بادشاہ کے پاس گئی، اس نے کہا اس نے میرا چڑا مار دیا، اسے بلاؤ۔ شیر بادشاہ تھا، عارف رومی کہتے ہیں اس نے جنگل میں لوگ دوڑائے کہ تلاش کرو وہ شکاری کدھر ہے، اسے گرفتار کر کے لے آئے، سامنے کھڑا کیا، کہنے لگا چڑیا تیرا مجرم پکڑ لیا ہے، پکڑنا ہمارا کام تھا پر سزا تیری مرضی کی دیں گے، نقصان تیرا، گھر تو تیرا اجڑا نا، تیری مرضی کی سزا دینی ہے، گرفتار کر لیا، تو بتا اس کے ساتھ کیا کریں۔ قلم توڑ دیا عارف رومی نے۔ فرماتے ہیں وہ چڑیا نے روئی، رو کے کہنے لگی بادشاہ اسے سزا نہ دو، بس اسے ایک حکم کر دو۔ اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا اسے کہہ دو کہ اگر تو نے شکار کرنا ہے تو کپڑے بھی شکاریوں جیسے اسے کہو صوفیوں جیسا لباس اتار، اسے کہو نہ کرے ایسا، درویشوں کی مسند سے اٹھ جائے، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں۔ اس نے کہا نہ لوٹے لوگوں کو، مذہب کا نام لے کے اور بڑے کام ہیں اس کام سے لوٹ لے، اسے کو شکار کرنا ہے تو کپڑے شکاریوں جیسے پہنے، صوفیوں جیسے۔ مہربانی کرو مہربانی، آپ کہتے ہو میں چشتی ہوں، میں قادری ہوں، میں نقشبندی ہوں، میں سوروردی ہوں، میں فلانا ہوں، پلٹ کے دیکھیں کبھی خواجہ معین الدین چشتی کون تھے؟ کبھی دیکھا غوث اعظم جیلانی کیا تھے؟ کبھی غور کیا ہے؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ بہاءاللہ نقشبند بخاری کی عظمت کیا تھی؟ شیخ شہاب الدین سہروردی کیا تھے؟ یار پلٹ کے دیکھ تو صحیح، تیری نسبت